جی دیکھیں جی، دعوت کے اندر مسلمان اگر مسلمان کی تکفیر کر رہا ہے نا تو وہ ایکچولی کفر کی فری خدمت ہو رہی ہے. تکفیر نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. کوئی بھی ہو، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. تکفیر ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے تکفیر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو تکفیر ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. تکفیر بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو اتنا ملائن کریں کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ خود ہی کہنا شروع کر دیں تو کافر ہے. وہ کیا ہوتا ہے جو موب لنچنگ کرواتا ہے نا، وہ اکثر منہ سے نہیں کہتا کہ جلا دو، مگر وہ آگ اتنی لگاتا ہے نا، اتنی آگ لگاتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے. اب اس کی نیت اگر تھی تو وہ تو گیا تکفیر میں، اگر مسلمان کر رہا ہے تو سمجھے وہ تو گیا، اس نے وہ آگ کا عذاب دلوایا لوگوں کو، یا وہ ظلم کروایا جس کا وہ بندہ مستحق بھی نہیں تھا. کوئی بھی مستحق نہیں ہے جلائے جانے کے نا، تو یہ تو لنچنگ ہوگی. جو موب میں ویسے ہی مار دیتے ہیں، جو لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں، وہ اپنے منہ سے اکثر نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے یا یہ واجب القتل ہے، وہ یہ نہیں کہتے. وہ ایسے سبلومینل میسیجنگ سے برین واشنگ کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود اتنا ہائپ اپ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو مار دو. یہ ان کا مائنڈ میکنگ کر چکے ہیں. جیسا کہ یہ پاکستان میں ہوا، بیچاری کے کپڑوں پہ حلوہ یا حلوہ کچھ بھی لکھا ہوا تھا، قوم دیوانے ٹوٹ پڑے. اسی طرح اس کے ریورس میں اب آپ آ جائیں کہ کوئی بندہ ایک بندے کو بار بار کافر کہنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے کفر کر دیا، تو اس کے فالوورز تو اس کو کافر سمجھیں گی نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ذاکر نائک حفظہ اللہ حنفی عوام کو کوئی مسئلہ سمجھا رہے تھے، وہاں پر انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جسٹ لائک دس بولا جیسے میں نے بولا ہے. کامنٹس میں ہمارے محترم مکرم میرے پیارے میرے مسلمان بھائی محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز نے وہ بینڈ بجائی، توبہ 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 استغفر اللہ، وہ باتیں کی، کیا لمبی لمبی زبانیں کھینچیں. تمہیں کیا پتا، تم تو ایک گمراہ کافر، اس بندے پہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، اس پہ رحمت کی دعا کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہوا، ہمارے بھائی نے پہلے ہی تکفیر لوگوں کے دماغ میں ڈال دی ہوئی ہے، اتنی کی ہے، یعنی اتنا تو وہ ان کی وہ جو عبارات تھیں، جو گستاخانہ عبارات جس کو لوگ کہتے ہیں، بھائی دیکھیں میں نے وہ پرسنلی بیٹھ کے نہیں پڑھی، عوام میں وہ جملہ اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اتنا لوگوں کو شاید اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کلمہ شہادت جتنا یہ کلمہ رٹا گیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اتنا بولا آپ نے، یعنی آپ تو اپنے منہ سے وہ کلمہ بول کے آپ ایک کفریہ جملہ یا کفریہ عبارت یا کوئی گستاخانہ عبارت اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں ایسا، تو آپ نے اتنا راگ لاپا کہ وہ تو آپ کا ایک منترا بن گیا. اس کو منترا بولتے ہیں. اتنا آپ نے کیا، اتنا رٹا دیا عوام کو کہ اگر آپ تکفیر نہیں بھی چاہتے تھے تو آپ نے ڈیمیج کر دیا ان کے دماغوں کا اتنا کہ وہ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو نام نہیں لینے دے رہے مولانا اشرف علی تھانوی کا. ایسی لمبی زبانیں کھینچ رہے ہیں. بتاؤ ذرا یار کیا کر دیا تم نے؟ یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں. اچھا پھر آپ تکفیر پہ کیونکہ سوال چل رہا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ نے کہا فرقہ واریت کے خلاف ہیں، سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور آپ نے تکفیر شروع کر دی ہوئی ہے میرے بھائی. پہلے تو آپ نے لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت، واللہ عالم انٹینشنلی تھا یا ان انٹینشنلی تھا، وہ ان کو کافر ہی کہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایکچولی آپ کے ہی چاہنے والے میرے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں. علی مرزا صاحب میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، وہ they are one of those people who encouraged me کہ نعمان بھائی ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کریں بات. And yes, I saw many of them considering them کافر. یہ کیا تھے، خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے ہیں شاید، یا انڈیا میں ہندو بھی اجمیر شریف کہتے ہیں نا، وہ بھی ان کے نزدیک کافر ہیں اور یہ بھی کافر ہیں. اچھا پہلے تو تھوڑا سا پردہ تھا کہ آپ شاید ان کو کافر نہ کہتے ہوں. آپ نے وہ پردہ خود چاک کر دیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جو بندہ ان کی عبارت کو کہا کفر،
اب عام آدمی سادہ مسلمان جو آپ کی طرف آئے ہیں, جو فرقہ واریت سے چڑے ہوئے تھے, وہ کنفیوز ہیں کہ یہ کفر اور کافر میں کیا فرق ہے, نہیں انہیں سمجھ آ رہی. وہ کافر سمجھ چکے ہیں, چلیں پردہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ان کو کافر نہیں کہا, ان دو شخصیات کو. بہرحال آپ نے آگے کہہ دیا جو ان کی تعویل کرتا ہے وہ کافر ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ لائک دوز پیپل ہو کال یو بیڈ نیمز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز نیمز, یو نو. کہ میرے محترم بھائی, آپ نے کفر بولا, کافر نہیں بولا, مگر آپ نے یہ پردہ چاک کر دیا. آپ نے بلی کو تھیلے سے باہر نکالا جب آپ نے یہ بولا کہ جو امام ان کی تعویل کرے گا اس کے پیچھے وہ کافر ہے, اس کو نہیں چندہ دینا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اس پر آپ کے اصلی علمی کتابی جو لوگ ہیں, یعنی مسلمان بھائی فالوورز, جو سادہ لوگ تھے, پہلے فرقہ واریت اور تکفیر سے وہ چڑے ہوئے تھے, تنگ آئے ہوئے تھے, وہ پریشان ہو گئے کہ علی بھائی اب ہم جاتے ہیں ایک دیوبندی مسجد میں, ایک بریلوی مسجد میں, اور بعض اہل حدیث بھی اپنے بزرگوں کی چیزوں کی تعویل کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, جو بھی ان کو جسٹیفائی کرے گا, ایکسپلین کرے گا, وہ کافر ہے. بھئی یہ آپ کے الفاظ ہیں اور میں نے خود سنے ہیں. آپ نے کہا میں نے تو ان کو کبھی زندگی میں مسلمان ہی نہیں سمجھا. ایکچولی علامہ البانی بھی اس میں شامل ہے, مولانا مودودی بھی شامل ہے, ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہے, اور یہاں تک کہ حافظ زبیر علی زئی بھی کچھ چیزوں کے معاملے میں ان عبارات پہ کہتے تھے کہ یار یہ کفریہ ہے مگر ہم تکفیر نہیں کرتے, ہم تکفیر کرنے لگے تو ہم میں اور خارجیوں میں کیا فرق ہے. تو آپ نے تو اپنے استادوں کی تکفیر کر دی میرے بھائی, جن کو آپ اپنے استاد کہتے ہیں, ان کو کافر کہہ دیا آپ نے, کیونکہ آپ نے کہا جو تعویل کرتا ہے وہ کافر ہے. اچھا, آپ کا یہ جملہ کہ میں نے ان کو ساری زندگی کبھی مسلمان ہی نہیں سمجھا, تو میرے بھائی آپ تو کافر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو. آپ نے کہا نہیں مگر وہ آپ کے دشمنوں نے پکڑ لیا, جو آپ کے مخالف ہیں انہوں نے پکڑ لیا. اگین میں کہہ رہا ہوں, آپ کے بہت سارے مخالف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت سختی کر جاتے ہیں. I'm not saying کہ وہ ساری ان کی باتیں صحیح ہیں یا ساری غلط ہیں, I'm just generally saying انہوں نے پکڑ, انہوں نے کہا تم تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے اور تم نے دعوت کی تھی کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے. What is this? یہ کیا کانٹراڈکشن ہے, کھلا تضاد نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ بڑا خطرناک کام کیا آپ نے. اس پر میں نے دیکھا آپ کے ہی اسٹوڈنٹ تھے وہ, انہوں نے کہا علی بھائی میں آپ کی دعوت کے ساتھ جڑا ہوں, میں نے فرقہ واریت کو طلاق دے دی. وہ آپ کے والے ڈائلاگز بول رہا تھا, اس نے ویڈیو بنائی, اس نے کہا علی بھائی پلیز کچھ بتائیں, اب ہم مسجد جب جائیں گے تو وہاں دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, بریلوی مسجد ہے, وہاں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ تعویلی ہے یا غیر تعویلی ہے, میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں گا. مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ یہاں کسی نے لکھا کہ اس طرح تو مولانا اسحاق بھی کافر ہو گئے. ہاں انہوں نے بھی تعویل کی تھی, وہ تعویل کرتے تھے الحاقی عبارات کی, وہ کہتے تھے اس لیے تعویل کرنی پڑتی ہے کہ ورنہ ان کا بعد والا عمل جو ہے وہ بھی مختلف, پہلے والا عمل بھی مختلف, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے مراد ان کی کچھ اور تھی, اور انہوں نے خود بھی اس کی کوئی نہ کوئی توجیہیں پیش کی ہوئی ہیں. یعنی میں خود سے مراد اشرف علی تھانوی اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, جو بھی کی ہوئی ہیں ان کو اللہ کے حوالے کریں. آپ کیا اس راگ کو لاپے جا رہے ہیں. تو آپ اس تکفیر کے چکر میں نہ پڑیں. اس پہ میرا تو آپ کو برادرانہ مشورہ کہ آپ کھلم کھلا کہیں کہ ہاں بھئی اگر میں نے کافر سمجھا بھی تو میں اس پہ توبہ کرتا ہوں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کافر, this is between you and Allah. آپ نے کہہ دیا بھائی ہم نہیں یہ جرات کر سکتے کیونکہ ہمیں تکفیر سے ڈر لگتا ہے, یہ کسی کو کافر کہنا تو خارجیت کی سٹارٹ ہے, آغاز ہے, ابتدا ہے. اللہ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ سوال بڑا خطرناک تھا, لیکن جب کوئی پرسنالٹی کا نام یا اشارہ ہو جائے تو مجھے پتہ چل گیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے.